اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں آج ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم گزشتہ کلاسز سے قرآن مجید کے چنندے حصے ان کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، اسی سلسلے میں آج ہم سورۃ الکہف کے پہلے رکوع کی تلاوت شروع کریں گے۔ اس کے بعد پھر اسی سورت کے آخری رکوع کی بھی ہم تلاوت کریں گے۔ انشاءاللہ مزید اور حصے کی تلاوت ہوگی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ الحمد للہ الذی، اللہ کے نام کو ہم یہاں باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد الذی میں مد منفصل ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے۔ انزل میں نون ساکن کا اخفا ہوگا، زا کو سخت پڑھیں گے۔ علی عبدہ، با ساکن کو ہم کلکلا کے ساتھ پڑھیں گے۔ ولم یجعل لہ عوجا، آخر پر جیم کے اوپر دو زبر ہیں، ایک الف کے برابر تبدیل کر کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اگلی آیت، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ قیما، قاف کو ہم پر پڑھیں گے۔ میم کے اوپر جو تنوین ہے وہ لام میں اس کا ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ لینذر، نون کا اخفا ہوگا یہاں پہ۔ بأسن میں سین کے اوپر جو تنوین ہے اس کا بھی اخفا ہوگا۔ شدیدم، یہاں پہ دال کے اوپر جو تنوین ہے وہ میم میں اس کا ادغام ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز۔ ملا، نون کی جو نون ساکن کی جو آواز ہے یہاں پہ لام میں مدغم ہونے کی وجہ سے مکمل نون کی آواز ختم ہو جائے گی اور لام کی صرف آواز ہوئے گی۔ من لدنہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے تو نون کا اظہار ہوگا۔ وَيُبَشِّرَ، اور را کے اوپر زبر ہے تو پر ہوگا۔ اس کے بعد صالحات میں صاد پر ادا کریں گے۔ ان لہم، نون کے اوپر تشدید ہے، ایک الف کے برابر یہاں پہ غنہ کی آواز۔ اجرن، جیم کے اوپر جزم ہے تو قلقلہ کریں گے یہاں پہ۔ اجرن، را کے اوپر جو تنوین ہے اس کا اظہار ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف حا آیا ہے۔ اگلی آیت، ماکثین فیہ ابدا، میم کے اوپر تشدید ہے تو اس تعلق سے ناظرین کرام ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک آیت ختم ہوتی ہے اور دوسری آیت جب شروع ہوتی ہے تو دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، پہلے حرف پر اگر تشدید ہے تو آپ سمجھ لیجئے وہ تشدید
حذف کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر دونوں آیات ملا کے پڑھتے ہیں تب وہ تشدید پڑھا جائے گا۔ تو اگلی آیت وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ وَيُنذِرَ نون کا اخفا ہوگا اور را پر پڑھیں گے، قالو میں قاف کو پر پڑھیں گے، قالوا اتخ اس کو پر ادا کریں گے، اللہ لام اللہ کا جو لام ہے وہ پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر ہے۔ اس کے بعد ولدا دال کے اوپر تنوین ہے، 2 زبر ہیں، تو 2 زبر کو ایک الف میں تبدیل کر کے وقف کریں گے۔ اگلی آیت ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ ما لهم به میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو یہاں پہ میم کا اخفا ہوگا، یعنی میم کی جو آواز ہے وہ با کے ساتھ ملنے کی وجہ سے مکمل آواز میم کی آواز نہیں ہوگی، بلکہ اس کی آواز با کے ساتھ مل کے یہاں پہ اخفا ہوگا، تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی آئے گی۔ من علم من نون ساکن کے بعد عین آیا ہے تو یہاں پہ نون کا جو ہے نا اظہار ہوگا۔ علم ولا تنوین کے بعد واو آیا ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی۔ ولا لآبائہم با کے اوپر مد ہے، مد متصل لمبا اس کو پڑھیں گے، کبرت را کو پر ادا کریں گے، کلمتن یہاں پہ اخفا ہوگا نون کا، من افواہہم یہاں پہ نون کا اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ یہاں آیا ہے۔ ان یقولون نون ساکن کا ادغام یا میں ہوا ہے تو یہاں پہ ایک الف کا برابر غنہ کی آواز۔ اگلی آیت فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ باخع نفسک یہاں پہ عین کے اوپر جو تنوین ہے اس کا ادغام نون میں ہو گیا ہے تو یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز آئے گی۔ علی لام کے اوپر جو ہے یہاں پہ مد منفصل ہے، لمبا اس کو پڑھیں گے۔ لم نون ساکن مکمل طور پر اس کی آواز ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کا ادغام لام میں ہوا ہے۔ بِهَذَا الْحَدِيثِ اسفا حدیثی سا کو نرم اور سین کو سخت، اسفا میں سین کو سخت ہم پڑھیں گے۔ اگلی آیت اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اِنَّا یہاں پہ نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز آئے گی۔ ما علی الارض را اور ضاد دونوں کو پر پڑھیں گے، زینتن میں زا کو سخت پڑھیں گے، زینت لہا تا کے اوپر جو تنوین ہے اس کا ادغام لام میں ہوا ہے، غنہ کی آواز نہیں آئے گی۔ لنبلوہم با کے اوپر جزم ہے تو قلقلہ یہاں پہ ہم ادا کریں گے۔ احسن عملا لام کے اوپر آخر پر 2 زبر ہے، ایک الف کے برابر ہم اس کو تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ وَإِنَّا نون مشدد ہے، یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز آئے گی۔
سعیدن میں صاد کو پر ہم پڑھیں گے، اور سعیدن دال کے اوپر جو تنوین ہے اس کا اخفا ہوگا۔ جرزا را کو پر ہم پڑھیں گے، زا کو سخت۔ اگلی آیت، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ ام حسبت، با کے اوپر جزم ہے، قلقلہ، اس کو ہم پڑھیں گے۔ ان، یہاں پہ نون مشدد ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز، اصحاب صاد کو پر ہم ادا کریں گے، والرقیم، را اور قاف دونوں کو پر پڑھیں گے، من آیاتنا، نون ساکن کے یہاں پہ اظہار ہوگا۔ اگلی آیت، اذ اوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اذ اوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، ربنا میں مد ہے، مد منفصل لمبا، اس کو پڑھیں گے۔ ملا، نون کی آواز لام میں ادغام ہونے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ دن کا یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ رحمتوں و، یہاں پہ تا کے اوپر جو تنوین ہے اس کی آواز واو میں ادغام ہونے کی وجہ سے غنہ کی آواز آئے گی، نون ساکن کی آواز یا تنوین کی آواز نہیں آئے گی۔ من امرنا، نون ساکن کے یہاں پہ اظہار ہوگا کیونکہ آگے حمزہ ہے جو حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے۔ اگلی آیت، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ فَضَرَبْنَا، ضاد اور را دونوں کو پر پڑھیں گے، با کے اوپر جزم ہے، قلقلہ پڑھیں گے۔ علا، لام کے اوپر مد منفصل ہے، لمبا پڑھیں گے۔ اس کے بعد آخر پر دال کے اوپر دو زبر ہیں تو وقف کرتے ہوئے دو زبر کو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ اگلی اور آخری آیت، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ ثم، ثا کو نرم اور میم مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز۔ اس کے بعد ای الحزبین، زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، صاد کو پر ادا کریں گے۔ لما لبثوا، یہاں پہ واو کے اوپر مد ہے، مد منفصل لمبا پڑھیں گے۔ امدا، دال کے اوپر آخر پر دو زبر ہے تو ایک الف میں تبدیل کر کے وقف کریں گے۔ ناظرین کرام، اور سورۃ الکہف کا ہی آخری رکوع، اس کی پھر ہم ابھی تلاوت شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف یہ سورت 18 نمبر کی سورت ہے اور اس کے ہم آخری رکوع ابھی پڑھ رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ افحسب الذین کفروا ان اتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ افحسب الذین کفروا، یہاں پہ مد منفصل ہے، لمبا پڑھیں گے۔ ان یتخذوا، نون ساکن کے بعد یا آیا ہے تو نون ساکن کے ادغام یا میں ہوا ہے، غنہ ایک الف کے برابر یہاں پہ ہوگا، نون غنہ جو ہے۔ اس کے بعد من دونی، یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا۔ من دونی، نون کے اوپر اور ایک یہاں پہ مد ہے، مد منفصل لمبا پڑھیں گے۔ اولیاء میں مد متصل ہے، اس کو ہم لمبا پڑھیں گے۔ اس کے بعد انا، نون مشدد، اس کو ہم ایک الف کے برابر غنہ
پڑھیں گے، اور الف کے اوپر مد ہے، مد منفصل لمبا اس کو پڑھیں گے۔ اعتدنا دال کے اوپر جزم ہے، قلقلہ اس کو پڑھیں گے۔ جہنم میں نون مشدد ہے، یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ اس کے بعد آخر پہ نزلا، لام کے اوپر دو زبر ہیں تو وقف کرتے ہوئے دو زبر کو ایک الف میں تبدیل کر کے ہم نے وقف کیا۔ اگلی آیت، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ نُنَبِّئُكُمْ بی، جو میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو یہاں پہ میم کا اخفا ہوگا، تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی۔ اگلی آیت، الذین ضل سعیہم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ الذین ضل، ضاد کو پر پڑھیں گے، اس کے بعد انہم یحسبون، انہم نون کے اوپر تشدید ہے، ایک الف کو برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ صنعا، نون ساکن کے بعد عین آیا ہے، حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے تو یہاں پہ نون کا اظہار ہوگا، یہاں پہ اخفا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اولئک میں مد متصل ہے، اس کو ہم لمبا پڑھیں گے۔ اس کے بعد بآیات ربہم ولقاء، یہاں پہ بھی مد متصل ہے، اس کو بھی ہم لمبا پڑھیں گے۔ اس کے بعد حبطت، پہلا طا پر، دوسرا تا باریک۔ فلا نقیم لہم، یہاں پہ میں نے پہلی دفعہ وقف کیا تھا، اس کے بعد پھر فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، پھر سے دہرایا۔ ہم نے وقف کے قاعدے کے پڑھتے ہوئے اعادہ یعنی دہرانے کے تعلق سے بھی پڑھا ہے، اگر جہاں آپ رکتے ہیں وہاں پہ علامت وقف کوئی نہیں ہے تو جہاں تک رکے ہیں اس سے پہلے ایک دو لفظ کو لے کے آگے ہم پڑھیں گے، تو اسی قاعدے کے تحت میں نے پھر سے فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا اس طرح سے پڑھا ہے۔ وزنا آخر پر نون کے اوپر دو زبر ہیں تو وقف کرتے ہوئے اس کو ہم نے ایک الف میں تبدیل کر دیا۔ اگلی آیت، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ ذالک، ذال نرم پڑھیں گے، جزا، زا کو سخت پڑھیں گے اور زا کے اوپر مد ہے، مد متصل تو اس کو لمبا پڑھیں گے۔ جہنم میں نون مشدد ہے تو ایک الف برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ واتخذوا میں زال کے اوپر مد ہے، زال کے ساتھ جو واو ساکن اس کے اوپر مد ہے تو اس کو مد منفصل کہیں گے تو لمبا پڑھیں گے اس کو۔ ورسولی، را کے اوپر پیش ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ حزوا، زا کو سخت پڑھیں گے۔ اگلی آیت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ان الذین، ان نون مشدد ایک الف کو برابر غنہ کی آواز آئے گی۔ وعملوا الصالحات میں صاد پر پڑھیں گے۔ جنات، نون مشدد ہے، ایک الف کو برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ اس کے بعد نزلا میں زا کو سخت پڑھیں گے۔ اگلی آیت، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ خالدین، خا کو ہم پر پڑھیں گے،
لا یبغون، با کے اوپر جزم ہے، حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے یہ، تو یہاں پہ قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ غونا، غین کو ہم پر پڑھیں گے۔ عنہا، یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ایک حرف ہا یہاں پہ آیا ہے۔ اگلی آیت، قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ قل لو كان البحر، قل لو، لام کا ادغام ہو گیا ہے، دونوں لام ایک کی پڑھے جائیں گے، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے قل لو، بلکہ قل لو۔ بحرو میں را کو پر ادا کریں گے، مداد لی، دال کے اوپر جو تنوین ہے اس کے ادغام لام میں ہوا ہے تو دال جو ادغام کی مکمل آواز ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ربی میں را کو پر ادا کریں گے۔ لنفد البحر، را کو پھر پر ادا کریں گے، قبل میں قاف کو پر اور با کے اوپر جزم ہے، یہاں پہ قلقلہ۔ ان تن، یہاں پہ دونوں نون ساکن کا اخفا ہوگا، ان اور تن دونوں میں۔ اس کے بعد ولو جئنا، حمزہ کو اوپر جزم ہے تو یہاں پہ جھٹکے کے ساتھ ولو جئنا پڑھیں گے۔ اگلی آیت، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ انما، نون مشدد، یہاں پہ غنہ کی آواز ہوگی ایک الف کے برابر، میم کے اوپر مد ہے، مد منفصل لمبا پڑھیں گے۔ انا، انا لفظ کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں، انا کے مطلب ہے میں۔ یہ نون کے ساتھ جو الف ہے یہ ہمیشہ نہیں پڑھا جائے گا، جو لفظ انا ہے اس میں نون کے ساتھ جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے میں نے انما انا اس طریقے سے پڑھا ہے۔ اس کے بعد بشر مثلکم، را کے اوپر جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہوا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ یوحا میں مد منفصل ہے، لمبا پڑھیں گے۔ اس کے بعد الیہ انما، نون مشدد میں ادغام کی آواز ایک الف کے برابر ہوگی، میم کے اوپر مد منفصل ہے، لمبا اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد الہ واحد، الہ وا، یہاں پہ تنوین کا ادغام واو میں ہوا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی، واحد۔ چونکہ یہاں پہ وقف کرنے کی وجہ سے دال کو ہم ساکن پڑھ رہے ہیں یعنی جزم پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ دال کو قلقلہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اگلا حصہ جو ہے فمن کانا، نون کا یہاں پہ اخفا ہوگا، لقاء، قاف کے اوپر مد متصل ہے تو اس کو لمبا پڑھیں گے۔ اس کے بعد ربہ میں را کو پر پڑھیں گے، عملا صالحا، عملا یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز، صاد کو پر پڑھیں گے، صالحا ولا، حا کے اوپر دو زبر جو ہے نا اس کا ادغام واو میں ہوا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ اس کے بعد ربہ، یہاں پہ مد منفصل ہے تو لمبا پڑھیں گے، احدا، دال کے اوپر دو زبر ہیں تو ایک الف کے برابر اس کو تبدیل کر کے پڑھیں گے، وقف کر رہے ہیں اس لیے۔
ناظرین کرام، آج کے کلاس کے آخری حصہ ہم ابھی شروع کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین جو 36ویں نمبر کی صورت ہے، اس کے آخری 6 آیات، اس کے آخری 6 آیات کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبین۔ اولم یر الانسان، یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ انا میں نون مشدد ہے تو یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ خلقناہ، خوا کو پر ادا کریں گے اور قاف کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ من نطفتن، یہاں پہ نون مشدد کے ایک الف کے برابر غنہ کی آواز۔ نطفتن، طا کے اوپر جزم ہے تو اس کو ہم قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ قلقلہ کے جو حروف ہیں 5 حروف، قطب جدن میں قاف طا جو دوسرا حرف ہے وہ طا ہے، تو یہاں پہ طا کے اوپر جزم ہے تو قلقلہ کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ، خوا اور صاد دونوں کو پر پڑھیں گے۔ خصیم مبین، میم کے اوپر جو تنوین ہے 2 پیش ہیں، اس کا میم میں ادغام ہو گیا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ اور آخر پر نون جس کے اوپر 2 پیش ہیں تو وقف کرنے کی وجہ سے اس کو ساکن کر کے پڑھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے جو حرف مد یا ہے تو اس کو ہم لمبا پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ اگلی آیت، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ ضاد اور را دونوں کو پر پڑھیں گے۔ مثلا و، لام کے اوپر تنوین کا ادغام واو میں ہوا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ خلقہ، خا اور قاف دونوں کو پر پڑھیں گے اور آخر میں ہا کو ساکن کر کے وقف کریں گے، کیونکہ وقف کی علامت طا ہے یہاں پہ۔ اگلا حصہ، من یحیل، نون ساکن کا ادغام یا میں ہوا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ عظام، ضا کو پر ہم پڑھیں گے، رمیم را کو پر ادا کریں گے۔ اگلی آیت، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ یحییہا الذی، پہلا جو ہا ہے وہ ہم درمیان حلق سے نکالیں گے، اس کے بعد جو دوسرا 2 چشمی ہا ہے اس کو شروع حلق سے نکالیں گے، دونوں میں فرق کریں گے۔ الذی پہ مد منفصل ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے۔ انشا، نون کا اخفا ہوگا، ایک الف کا برابر غنہ کی آواز بھی۔ اہا، ہا کے اوپر مد منفصل ہے، لمبا اس کو پڑھیں گے۔ اول مرہ، ناظرین کرام ہم تائے مربوطہ کے تعلق سے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آخری حرف اگر تائے مربوطہ ہے تو ہم اس کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر کے وقف کریں گے، اسی کے تحت ہم نے پڑھا اول مرہ۔ اس کے بعد اگلا حصہ، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، خا اور قاف دونوں کو پر پڑھیں گے، اور خلق علیم یہاں پہ قاف کے نیچے 2 زیر ہیں، اس کی جو نون کی آواز ہے وہ اظہار کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف عین آیا ہے۔ اگلی آیت، الذی جعل لکم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ الذی، ناظرین کرام
ہم وقف کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں کہ آیت جب شروع ہوتی ہے نون قطنی کے ساتھ تو نون قطنی نہیں ہم پڑھیں گے، بلکہ اس کے اوپر جو الف ہے الف کے اوپر زبر دے کر پڑھیں گے۔ نون قطنی اس وقت پڑھا جائے گا جب پچھلے آیت کے حصے کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں، تب نون قطنی پڑھیں گے، ورنہ نہیں۔ اس لیے یہاں پہ الذی ہم نے پڑھا ہے۔ جعل لکم من الشجر، دونوں میم کا ادغام یہاں ہوا ہے تو یہاں پہ ایک الف کے برابر نون گننے کی آواز ہوگی۔ اخضری، خا اور ضاد دونوں کو پر ادا کریں گے، نارن را کو بھی پر ادا کریں گے، اس کو را کے اوپر جو دو زبر ہیں اس کا اخفا ہوگا۔ فَإِذَا، دال کے اوپر مد منفصل ہے، لمبا اس کو پڑھیں گے۔ انتم میں نون کا اخفا ہوگا یہاں پہ۔ انتم من، میم کا ادغام ہوا ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ من ہو، نون کے بعد حروف ہلکی میں سے ایک حرف ہا آیا ہے تو یہاں پہ من نون کا اظہار ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت، اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ خلق میں خا اور قاف کو دونوں پر پڑھیں گے، والارض میں را اور ضاد کو دونوں کو پر پڑھیں گے، بقادرن قاف کو پر پڑھیں گے، رن جو را کے نیچے دو زیر ہیں جس کی آواز تنوین کی ہے یعنی نون ساکن کی آواز آتی ہے، یہاں پہ اس کا اظہار ہوگا کیونکہ آگے عین جو حروف ہلکی میں سے ایک حرف ہے وہ حرف آ رہا ہے۔ اس کے بعد علی، لام کے اوپر مد ہے، مد منفصل لمبا پڑھیں گے۔ این یخلقا، یہاں پہ نون ساکن کا ادغام یا میں ہوا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ آخر میں قاف کو پر پڑھیں گے، مثلہم، ثا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ بلا وہو الخلاق، خا اور قاف دونوں کو پر پڑھیں گے، اور لام کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو ہم پر یعنی گول نہیں پڑھیں گے خلاق کر کے، بلکہ اس کو پڑھیں گے خلاق۔ اگلی آیت، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ انما نون مشدد ایک الف برابر غنہ کی آواز، میم کے اوپر مد منفصل اس کو لمبا پڑھیں گے۔ امرہ، ہو کے اوپر بھی مد منفصل ہے، لمبا اس کو پڑھیں گے۔ اذا میں زال کے اوپر مد منفصل اس کو لمبا پڑھیں گے۔ ارادا، را کو پر پڑھیں گے۔ شیئن، یہاں پہ حمزہ کے اوپر جو تنوین ہے تو اس کا اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن کی جو آواز آئے گی اس کا یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی آگے جو حروف ہلکی میں سے حمزہ آیا ہے اس وجہ سے یہاں پہ اظہار ہوگا۔ این یقولا، نون ساکن کا ادغام یا میں ہوا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ کن فیکون، یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا کیونکہ آگے اخفا کے حروف میں سے ایک حرف آیا ہے۔ اگلی اور آخری آیت، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ فَصُبْحَ، با کے اوپر جزم ہے، قلقلہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ ملکوت کل شیء، و حمزہ کے نیچے جو تنوین ہے اس کا ادغام واو میں ہوا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ ترجا، را جزم، جو را کے اوپر جزم ہے، را اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ قاعدہ کے مطابق را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن پر پڑھیں گے۔
اس کے بعد آخر پر نون کو ساکن کر کے وقف کریں گے. اس سے پہلے جو حرف مد واو ہے تو اس کو لمبا مد کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے. ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس یہ 3 حصے ہیں قرآن مجید کے. انشاءاللہ کل کے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. کل کی کلاس میں بھی قرآن مجید کے وہ حصے جو عموماً نماز میں پڑھتے ہیں وہ حصے ہم پڑھیں گے. انشاءاللہ کل کی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.